بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین 2020 گزر گیا، نیا سال کا آغاز ہے اور اس نئے سال پر ہم آپ کے لیے بہت سارے دعاگو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس نئے سال کے اندر ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ 2020 کیسا رہا؟ اس 2020 کے اندر ہمیں کرونا وائرس کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں نہیں پوری دنیا کو کرنا پڑا، اور اس کرونا وائرس کے بعد ہماری صحت کی سہولیات پاکستان کی کیسی تھی اس کا بھی پول کھلا۔ لیکن ایک اچھی بات یہ رہی، عمران خان صاحب کی حکومت نے بڑا ایکٹیولی اس کے اوپر کام کیا، اور ہم جو کہ ہینڈ سینیٹائزر تک نہیں بناتے تھے ہم نے پھر بنانے بھی شروع کر دیے، ماسک بھی بنانے شروع کر دیے، اور پھر بعد وینٹیلیٹرز تک بھی گئی اور اب وہ بھی بنا رہے ہیں ہم۔ ایک اچھی چیز تھی۔ لیکن سیاسی اعتبار سے تعلیم کے شعبے میں کیا کام ہوا، دیگر تجارت کے اوپر کیا کام ہوا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن تھوڑی بات سیاست کی بھی کریں گے۔ سیاسی اعتبار سے یہ سال بڑا مختلف سال تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ درج ہوگا جب بھی کبھی یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ اس سال کھل کر سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ تقاریر بھی کی، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مزید جھکنے سے انکار بھی کیا۔ ایک پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے، ابھی آگے جا کر دیکھیں گے کہ 2021 کے اندر اس کا کیا بنے گا، کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ لیکن 2020 بڑا مختلف سال رہا، سیاستدانوں کے اعتبار سے بڑا مختلف سال رہا۔ مختلف پارٹیز جو تھی ان کے اگر ماضی کے جو تجربات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، ماضی تب پاکستان کی ہسٹری کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ ایسا ہوا۔ اس کے پیچھے ریزنز ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ہم کہیں غلط ہیں، ٹریک ہمارا غلط ہے، یا پھر ہم اب ٹھیک ٹریک پر چل رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں ہم مزید میچور ہوں گے۔ اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان پہلوؤں کے اوپر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون سے وحید گل صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب۔ بیرسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ عظمیٰ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے سر آپ سے وحید گل صاحب آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ سال گزر گیا 2020 کا سال، 2021 کو نئے جذبات اور نئی دعاؤں کے ساتھ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ سیاسی اعتبار سے میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں 2020 کے اندر ہم نے جو بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف قائم کیا، بالخصوص مسلم لیگ نون نے قائم کیا، اور یہ ایک نئی آپ لوگوں نے روایات جو ہیں اس ملک کے اندر قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ روایات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ بیانیہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ملک کمزور ہوگا، یہ بھارتی بیانیہ سر ایک غلط ٹریک چنا تھا، اب تصحیح ہو جائے گی اگلے سال میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پہ بات کرنے سے پہلے یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ سال نو کا جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت پاکستان کو خوشیاں دکھائیں اور جو اس کے غم ہیں اس کو مٹائیں۔ ٹھیک، آمین۔ بات یہ ہے کہ 2018 اور 19 جو ہے وہ ہم نے جب ہماری ذات کا صرف مسئلہ تھا تو ہم نے وہ ہر چیز کو بڑے صبر کے ساتھ جو ہے وہ سہا۔ ٹھیک، ہماری ذات سے مراد یہ کہ ہمارے اوپر پولیٹیکلی طور کے اوپر ہماری قیادت کے اوپر جو ہے وہ کیسز بنائے گئے، اور جس طرح سے حکومت کو ختم کیا گیا اور جس طرح سے فیصلے کیے گئے اور کروائے گئے وہ سب کچھ آیا ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کے بعد جب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف تو یہ ظلم کا بازار گرم ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی کمر کو مہنگائی کی وجہ سے توڑ دیا گیا، بے روزگاری اور لا قانونیت جو ہے وہ جس طرح سے ملک کے اندر پھیلتی چلی گئی، ٹھیک، تو پھر اس کے اوپر ایک آواز جو ہے وہ لامحالہ ایک اپوزیشن کا کام ہے۔ جبکہ آپ خود اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بڑی صدقے دل کے ساتھ پہلے دن حکومت کو یہ آفر کی تھی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ آئیں ہم چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، مراد کیا تھی؟ زرداری صاحب نے بھی کہا تھا، مراد بالکل زرداری صاحب نے بھی کہا، مراد یہ تھی کہ چلیے جو کچھ ہوا، جس طرح سے یہ عمران خان صاحب سلیکٹ ہوئے، جو بھی معاملہ ہوا، لیکن یہ آخر کار آفٹر آل ملک تو ہمارا ہے، اور ہم نے جو ہمارے حکومت کے تجربات ہیں
ان کو ہم جو ہے وہ آپس کے اندر شیئر کریں ٹھیک، اور حکومت کی پشت کے اوپر جو ہے یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ بیانیہ جو بڑا اگریسو بیانیہ ہے یہ آپ لوگوں نے اڈاپٹ کیا، اب پی ڈی ایم پوری جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے پیچھے حکومت خود ذمہ دار ہے؟ جی بالکل، وہ میں وہی کیا کہنا چاہتا ہوں. موجودہ بیانیہ کیا ہے؟ دیکھیے اس بیانیے کی پاداشت کے اندر جو ہے وہ آج آپ ہماری قیادت کو جو ہے وہ غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بیانیہ بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھیے اگر آج ایک سلیکٹڈ حکومت کو آپ لے کر آئے ہیں اور جس نے اس قوم کو بڑے خواب جو ہے وہ دکھائے تھے، تو آج تو معیشت کو بہتر ہو جانا چاہیے تھا، آج لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے تھا، آج بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا، آج مہنگائی کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے سب کچھ اس کے الٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر پھر یہ بیانیہ تو پہلے دن سے اس کو تو صرف اب زبانوں کے اوپر لایا گیا نا، لیکن حقیقت تو سب جانتے ہیں کہ حکومتیں بنانے والے کون ہیں اور گرانے والے کون ہیں. آپ کے خیال میں اس کا نقصان نہیں ہوا؟ پاکستانی اداروں کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ جانیں قربان کر رہے ہیں، وہ اس ملک کی سالمیت کے لیے پاکستان کا دفاع ظاہر ہے ان سے جڑا ہوا ہے اور وہ مضبوط دفاع ہے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر. آپ ان جوانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں جب آپ ان کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک لا انفورسمنٹ فورسز کا آرڈر ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فورس سے ہو، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اس وقت دہشت گردی کا راج جو ہے وہ کراچی سے لے کر خیبر تک اور خرابی سے لے کر فاٹا تک پھیلا ہوا تھا. تو اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کردار اگر کسی نے ادا کیا تو اس کا نام میاں نواز شریف صاحب ہے، میاں نواز شریف صاحب نے اپنی فوج کی پشت کے اوپر کھڑے ہوئے. لیکن اب کہاں کرے، اب کہاں چلے گئے؟ اب کس نے منع کیا؟ پیسہ چاہیے وہ دیں گے. سر اب کس نے منع کیا؟ اب تو کسی نے منع نہیں کیا. بیرسٹر عامر صاحب، سیاستدانوں کو اپنی لڑائی خود لڑنی نہیں چاہیے؟ سیاستدان سے لڑے، آپ اپوزیشن ہے، آپ حکومت سے لڑائی کریں. آپ نے بلا وجہ اسٹیبلشمنٹ کو رگڑنا شروع کر دیا، ان کے نام تک لینا شروع کر دیے. یہ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے 2020 کے اندر، ماضی میں کبھی اس طرح سے کھل کھلا کے نہیں ہو سکی تھی، اب یہ ہوئی ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے سر ہمارے اداروں کو. کیا اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سب کی طرف سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کسی کو آپ ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک، المیہ یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کو سیاسی لڑائی سیاسی میدان میں لڑنے دیں. آپ کسی کو اپنے کندھے کے اوپر بھی اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اور کسی کو اپنے پیچھے چھپا لیں اور پھر لڑائی کریں، کسی کے ہاتھ باندھ کے، کسی کی ٹانگیں باندھ کے. تو اس طرح لڑائیاں ہوتی نہیں ہیں. اور ارسلان صاحب، نہ تو آپ اتنے بول رہے ہیں، نہ میں اتنا بول رہا ہوں، نہ میں کوئی بات کیا. پاکستان کی تاریخ کے اندر یہاں پہ اتحاد نہیں. چلیں بھلے اس وقت پی ایم ایل این تھی، کیا آئی جی آئی پیسے دے کے نہیں بنوایا گیا؟ کیا امید گل نہیں کہتا رہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے؟ کیا یہ کام ہوئے نہیں ہیں پاکستان میں؟ کیا 1990 کے الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اصغر خان کیس میں نہیں آ گیا؟ عامر بھائی، یہی تو بات ہے کہ جب ماضی کے اندر سب نے اپنا بینیفیشری رہے ہیں، کبھی آپ رہے ہیں، کبھی یہ رہے ہیں، یا کبھی کوئی اور رہا ہے بینیفیشری. جب بینیفیشری بھی سب رہے ہیں، آج اگر تحریک انصاف بینیفیشری ہے تو اس کے اوپر اتنی مطلب یہ کھیل کھیلا جاتا رہے. ماضی میں رہا ہے نہیں. دیکھیں کوئی جو ہیں، چلیں ہم تو کبھی بینیفیشری پیپلز پارٹی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے نہیں گئی. 1970 کا پہلا الیکشن ہے تو ہمارے خلاف تھی اسٹیبلشمنٹ جب ہم لڑ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی نہیں، کوئی نہیں، صرف ایک آپ دیتے ہیں بھٹو صاحب ایوب کی کیبنٹ میں تھے. اس وقت بھٹو صاحب ایک فرد کے طور وہ تو بنیادی وہی سے اس طرح تو موسیٰ جو تھے وہ فرعون کے دربار میں تھے، لیکن اس فرعون کو موسیٰ نے ختم کیا تھا. یہ قرآن کا قصہ ہے. تو اس کے بعد کیا آپ موسیٰ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ کبھی فرعون کے پاس کیوں رہے؟ جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی ہے 30 نومبر 1967، اس کے بعد 10 سال کا سیاسی سفر ہے ذوالفقار علی بھٹو کا. بالکل ٹھیک ہے. ایٹم بم دینا، ملک کو آئین دینا، لوگوں کو حقوق دینا. پھر ہم نے کب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کی ہے جی؟ پھر تو ہم نے جان دی ہے، اور جان دے کے بھی ابھی ہمارا جرم معاف نہیں آپ کر رہے. کتنا ہو. اس کے بعد کی بات آئے کہ انہوں نے مان لیا، پی ایم ایل این نے غلطیاں کی. اب میں وہ بات نہیں کرتا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1986 کے اندر جب بینظیر صاحبہ واپس آئی تھی اور پھر جب 88 میں ان کی حکومت بنی تھی، ان کی پہلی ملاقاتیں کس سے ہوئی تھی؟ ضیاء صاحب کے مرنے کے بعد. یہ تمام چیزیں موجود ہیں سر تاریخ کا حصہ ہے. الیکشن کے اندر تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں نہ ملا. آئی جی آئی بنوائی گئی ہمارے خلاف. ہمیں یہ اس وقت پریشرائز کیا گیا کہ خارجہ امور آپ کو نہیں دیں گے، خزانے پہ کنٹرول ہمارا رہے گا. اسی کا رونا تو ہم رو رہے ہیں. چلے بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ نہیں ہے. جی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پوری اب ہمارا یہی درخواست ہے کہ اب یہ تماشا بند ہونا چاہیے. یہ تماشا بہت ہو گیا. اچھا اب ہوا کیا کہ اب آج آ جائیں
2020 گزر گیا یہاں پہ. اس کے بعد ہوا کیا ہے اس سال کے اندر کہ پاکستان کے اندر بدترین تاریخی مہنگائی ہے, بدترین تاریخی غربت ہے اور بدترین تاریخی بے روزگاری ہے. آج پاکستان کی اکانومی جو ہے نیگیٹو گروتھ ہے اور ہم افغانستان اور بنگلہ دیش سے نیچے ہیں, اور پاکستان کے اندر انفلیشن یعنی مہنگائی بنگلہ دیش اور افغانستان سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اس کے بعد بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں لینے, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم صرف منت کر رہے ہیں. چلیں میاں صاحب نام لے کے کہہ رہے ہیں, ہم ذرا نام لیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ خدا کا منت انہی سے کی جا رہی ہے, اپنا انہی سے جو دیکھیں جو آپ کو تنگ کرتا ہے منت بھی اسی سے کرنی ہے نا, کہ خدا کے لیے یار آپ اپنا کام کریں, آپ اتنے سیانے نہیں ہیں کہ آپ ساروں کے کام کریں, ہمیں ہمارا کام کرنے دیں, پھر ہماری ناکامیاں ہم پہ ڈالیں اور ہماری کامیابیوں کا کریڈٹ بھلے آپ لے لیں, لیکن یہ نہ کریں کہ ہمیں کام بھی نہ کرنے دیں, ملک کا سیاسی نظام چلنے بھی نہ دیں, اور پھر ساری غداریوں کے سرٹیفکیٹ بھی ہمیں دیں. اور ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ہمارے سر آنکھوں پہ ہم عزت دیتے ہیں, ہم عزت دینا چاہتے ہیں فوجی کو اور ایک ڈکٹیٹر جنرل کو ایک برابر نہ کریں. نہیں کرتے. عظمیٰ صاحبہ, اگر آپ لوگ ڈیلیور کرتے, اگر اس عوام کو بے روزگاری سے, غربت سے, مہنگائی سے آپ لوگ نجات دلاتے, اس ملک کے اندر انڈسٹری لگتی, صحت کی سہولیات ملتی, تعلیم بہتر ہو جاتی, تو شاید یہ اپوزیشن آج گھروں میں بیٹھی ہوتی. لیکن آپ لوگوں کی کارکردگی اتنی خوفناک اور بھیانک ہے کہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے انہیں عوام کی آواز بننا پڑا ہے. کیوں سر میڈم؟ بہت شکریہ ارسلان. دیکھیں 35 سال کا بگاڑ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس کہ وہ 1 منٹ کے اندر اندر سارا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ باقی 35 سال آپ مائنس کیوں کر دیتی ہیں؟ آپ پورے 70 سال کی بات کریں. پھر دیکھ گان ختم کرنے کے لیے اگر آپ نے ان کو 35 سال دیے تو ہمیں 5 سال تو دے دیں, ہمیں کم از کم اتنا عرصہ تو دے دیں جس کے مینڈیٹ ہمیں عوام نے دیا تھا. میں بڑی ان آپ کے مہمانوں کی باتیں سن رہی تھی, مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ جب ان کی حکومتیں تھیں تب تو کوئی سلیکٹڈ کا معاملہ نہیں تھا, تب تو یہ جمہوریت کا راگ لاپتے تھے کہ ہم تو بالکل عوام کے ووٹ سے آئے ہیں. آج پہلی دفعہ یہ ماروسی دو جو جماعتیں ہیں یہ باہر ہیں, لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, اور ایک تیسری طاقت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آتی ہے. اگر ان 2 سٹیٹس کو پارٹیز نے ڈیلیور کیا ہوتا تو تیسرے کا تو وجود ہی نہ ہوتا. تیسرے کا تو وجود ہی اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں دیا نا عوام کو. تو آج اگر وہ آ گئے ہیں تو اب سلیکٹڈ کی آوازیں آ رہی ہیں. میں تو صرف اتنا ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 12.5 سال گزر گئے ہیں, اس میں انہوں نے بھی حکومت مکمل کی, 5 سال دوسروں نے بھی مکمل کی, تو اس وقت وہ الیکشن کیا حلال تھی ساری؟ اس میں کوئی سلیکٹڈ کا قصہ نہیں تھا. وہ اگر ساری حلال تھی تو یہ 2018 کیسے اب ان کے لیے سلیکٹڈ ہو گئی ہے؟ تو یہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو یہ تو اب نہیں چلے گا. چلیں آپ اس کی بات نہ کریں, آپ ڈیلیوری کی بات کر لیں. اچھا, اب آپ کو کام کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ کون روکتا ہے آپ کو؟ ڈیلیوری کی بات آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا, جو 20 ارب یہ چھوڑ کے گئے تھے, اس وقت 3 پچھلے مہینے سے سرپلس میں ہم جا رہے ہیں. کوئی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں. پھر آپ کے ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں, آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. آپ کا آج جو بڑا سلائڈ سا فرق ہے, وہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے نہیں, آپ کا جس کو حوصلہ افزا کہا جا سکے. تعمیراتی پیکیج جس کے متعلق ہم نے اب بہت پلاننگ کر کے اب اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. 179 ارب کی جو تعمیراتی جو پیکیجز ہے کمپنیز ہیں وہ رجسٹر ایف بی آر میں ہو چکی ہیں. مجھے یہ بتائیں, چھوڑیں انفیکشن فگرز کی میں بات نہیں کر رہا, میں آپ سے سنیں نا, مجھے یہ بتائیں آپ نے جو قوم سے وعدے کیے تھے, میں بات سنیں نا, جو قوم سے وعدے کیے تھے ان کی طرف سفر کیوں نہیں شروع ہو پا رہا؟ کیا 1 کروڑ نوکریاں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا 50 لاکھ گھروں کی تعمیر شروع ہو چکی ہے؟ 2.5 سال تقریباً ہو چکے ہیں, کیا آدھے گھر بن چکے ہیں اب تک؟ ہر چیز کو پہلے گراؤنڈ اس کا بنایا جاتا ہے, اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے, سسٹم ایوالو کرنا پڑتا ہے.
اب الحمدللہ وہ سسٹم، اور آج ہی آپ نے اگر سنا ہوگا بھی لائیو پرائم منسٹر تھے شام کو ہی تھے، انہوں نے تعمیراتی پیکج کا جو سارا آپ کو ڈیٹیلز بتائیں تھی. مجھے بریک پہ جانا ہے، اب اٹ از آف دا گراؤنڈ ناؤ، مجھے بریک پہ جانا ہے، اس کی جو ہے وہ پریکٹیکل شکل آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا، مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم تحریک کی بات کریں گے. اس سال 2020 کے اندر یہ شروع ہوئی، 2021 کے اندر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا وحید گل صاحب، سر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا، اور یہ سال آپ لوگوں کے لیے ایک اعتبار سے بڑا مختلف سال تھا کہ مریم بی بی کی قیادت جو تھی کی لیڈرشپ کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں، اور شہباز شریف صاحب جیل میں چلے گئے. اگر حکومت تھوڑی سی دانشمندی کا مظاہرہ کرتی، مریم کو بھی نواز شریف صاحب کی طرح باہر بھیج دیتی اور شہباز شریف صاحب کو باہر رکھتی، تو شاید پی ڈی ایم کا وجود جو ہے، جو آج جس شکل میں موجود ہے، وہ نہ ہوتا. ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ صداقت نہیں ہے. یہ ڈے فرسٹ سے یہی بات تھی کہ آپ چاہے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کریں گے تو مریم بی بی آئیں گی، مریم بی بی کو گرفتار مریم باہر چلی جاتی سر، شہباز شریف صاحب باہر رہتے اور پی ڈی ایم بنتی. سر اس طرح کی مزاحمتی سیاست ہوتی، مزاحمتی بیانیاں آج جتنے زوروں سے ہے، کیا ہوتا؟ نہیں، میں نے آپ کی اس کو بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے سے بتا دی کہ ہم نے صبر اور تحمل کے ساتھ ہمارے اوپر کیسز بنتے گئے، اور ہمیں جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہماری قیادت کو جو ہے وہ ڈالا گیا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج دیکھیے 2020 جو تھا وہ تو یہ اسی میں گزر گیا کہ آپ اگر پنجاب کو لیں تو اس کے اندر آپ نے 3-4 آئی جیز جو ہے وہ تبدیل کر دیے، اور جب آپ لاتے تھے اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، اور جب وہ جاتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے کیا ایسی خرابی کر دی کہ جس کی وجہ سے اس کو نکالا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھ لیں کہ بدقسمتی سے کچھ آفیسر جو ہے وہ پن پوائنٹ ہو رہے ہیں کہ یہ کس مقصد کے جو ہے وہ لائے گئے ہیں، اور اس پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پورے پنجاب پورے پنجاب سے لے کر پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے، ہر ایم این اے اور ایم پی ایس کو انہوں نے خاص طور پر جو ہے وہ فوکس کیا ہوا ہے، جو نواز شریف کے بیانیے کو لے کر چلتے ہیں یا پی ڈی ایم کے بیانیے کو لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ کریں گے، حکومت ہے، ان کا کام ہے. نہیں، ان کے اوپر کیسے انہوں نے آپ کے بیانیے کو ڈیفیوز تو کرنا ہے نا. پتہ چل رہا ہے صاحب. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم چار ایک اسٹریٹجی آپ نے اپنائی، ایک انہوں نے اپنائی. اس میں غلط انہوں نے یہ اپنائی کہ ہم جو ہے وہ جو لوگ بھی اس تحریک کا حصہ بنیں گے اور ان کے اوپر ہم ایف آئی آر دیں گے، اور جو غداری کریں گے، روح گردانی کریں گے، اس سے ان کو ہم مراعات دیں گے. تو یہ پاکستان ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے کہ جو غاصب ہو گئی تھی ہندوستان کے اوپر، اور ان جاگیرداروں، ان وڈیروں کو انہوں نے مالا مال کر دیا، جو غداری کرتے تھے، جو اپنا ان کے ساتھ مل جاتے تھے، اور جو ان کے ساتھ نہیں ملتے تھے ان کے لیے پھر جیلیں جو ہیں. اچھا ون لائنر آپ ذرا سنیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کے اوپر آپ آئیں. آپ تو آئے تھے، آپ کہتے تھے کہ جی ایل این جی جو ہے وہ خاقان عباسی نے جو ہے وہ مہنگی خریدی ہے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے، اور آج وہ جو $5 کی خاقان عباسی صاحب نے ایل این جی خریدی تھی، وہ آج آپ $13 کے اوپر جو ہے وہ ایل این جی خرید رہے ہیں. آپ تو یہ کہتے تھے کہ بھی ہم 50 لاکھ گھر بنا کر دیں گے لوگوں سے، آپ گھر جو ہے وہ آج چھین رہے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے، آپ نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا. 4,500 جو ہے وہ سٹیل مل کے ملازمین کو جو ہے وہ ایک نوٹس کے ساتھ کارکردگی کے اوپر بات کرتے ہیں. مجھے پی ڈی ایم کے اوپر بات کرنی ہے آپ سے. میں پی ڈی ایم کے متعلق جاننا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ آ گئی، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اندر ہیں. مجھے اب بتائیں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم نے 2020 کے اندر بنی ہے، یہ کتنا بڑا پولیٹیکل چینج ہے پاکستان کی تاریخ کے لیے، اور آگے جا کر اس پی ڈی ایم نے سے جو عوام نے امیدیں وابستہ کی ہیں،
آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کی امیدوں کے اوپر یہ پورا اترے گی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے آپ کی رائے لے رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں سیاست کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا اور بامقصد اتحاد شاید پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے نہ بنا ہو. ٹھیک ہے، آپ کی رائے آگے بڑھنے دیں مجھے. جو ایم ہے وہ بڑا ہی ایک سادہ، اور جو پاکستان کی بنیاد ہے جمہوریت کو مضبوط کرے گا، ریسٹور صحیح معنوں کے اندر آپ ہونا چاہیے، ایک ایسی حکومت لے کر آئے لیکن ماضی کی جو طرح کہ عوام جس کو منتخب کرے اور وہ پاکستان کی لوگوں کی امیدوں پر. بیرسٹر عامر حسن صاحب، ظاہر ہے ایک بہت بڑا یہ اس کو پولیٹیکل چینج کہنا چاہیے، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی یہ اپنے مفادات کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. ظاہر ہے بہت بڑا سیٹ بیک تھا پی ڈی ایم کی دیگر قائدین کے لیے بھی، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ سینٹ اور ضمنی الیکشن کے اندر حصہ لیں گے، لیکن یہ رائے سی کی وہ جا کر پی ڈی ایم قیادت کے سامنے بھی رکھیں گے. کیا ایک بار پھر عوام کو سبز باغ دکھا کر، جمہوریت کے باغ دکھا کر یہ پی ڈی ایم اور اس سے جڑے سیاستدان یہ مفادات کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے؟ ارسلان صاحب، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ ہماری سی کی رائے ہے کہ استعفوں کا جو ہے وہ آخر پہ رکھا جائے آپشن، اور سینٹ کی الیکشن لڑنے چاہیے. اور یہ ہم اپنی سی کا فیصلہ لے کے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کے اسٹیئرنگ کمیٹی میں. اب اس کے سربراہ جو فیصلہ کریں گے پیپلز پارٹی باؤنڈ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہی رائے پی ایم ایل این کے اندر بھی ہے کہ سینٹ کے الیکشن نہیں چھوڑنے چاہیے. اب یہ ایک رائے ہے جو اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے، اس لیے اس میں دراڑ کہاں سے آ گئی؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ فیصلے ہم اکٹھے کریں گے، متفقہ کریں گے، پی ڈی ایم کے اندر جو فیصلے ہوں گے وہی سب پہ لاگو ہوں گے. پیپلز پارٹی نے اسے تخلیق کیا ہے، خالق ہے پی ڈی ایم کی. ہم اسے مضبوط، اور آپ کو ایک بات بتا دوں، ایکشن پلان آپ لوگوں نے اے پی سی میں خود ہوسٹ کیا، اور ہم اسی پلان کے تحت چلنا. جو ایکشن پلان ہے اس میں جتنے آپشنز ہیں ہم انہیں ایگزاسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں عدم اعتماد کی تحریکیں ہیں، اس میں طبقات کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے، ہم نہیں کر سکے. مولانا صاحب شاید مصروف رہے ہیں، ودن ان کے انٹرنل افیئرز پارٹی کے کچھ ایسے کرٹیکل رہے ہیں کہ نہیں کر سکے. ہم اس کی طرف جائیں گے. اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ عظیم تر اور وسیع تر اتحاد بننے جا رہا ہے. پہلے تو ایک اتحادی مینگل صاحب آئے تھے، آپ عنقریب یہ فیوچر ایم کیو ایم کو بھی دیکھیں گے، باپ کو بھی دیکھیں گے، حکومتی اتحادیوں کو ساتھ دیکھیں گے. پی ٹی آئی ایک طرف ہوگی، پاکستان کی ساری سیاسی قیادت ایک طرف ہوگی، چارٹر آف پاکستان ہوگا. جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کے آپ نے ثمرات دیکھے کہ 15 سال کے اندر مارشل لا نہیں آ سکا، اس طرح آپ چارٹر آف پاکستان کے دیکھیں گے کہ اچھی اکانومی ہوگی، لوگوں کے لیے یہ مہنگائی ختم ہوگی. مجھے ایک بات بتائیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، یہ چیزیں ایگزیکیوٹ کیسے ہوں گی؟ میں آپ پر اعتماد کروں گا، میں ان کی قیادت پہ اعتماد کروں گا، میں مولانا فضل الرحمان پہ اعتماد کروں گا، میں کس کے اوپر اعتماد کروں گا؟ میں ایک عام آدمی ہوں نا. ایگزیکیوٹ ہوئی ہیں، آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم نے ری رائٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو 18ویں ترمیم کے اندر، کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کیسے؟ یعنی آپ پہ اعتماد کیا جائے نا؟ نہیں، جس پہ بھی کریں ہم، جس پہ ہم دیکھیں کوئی بھی کرے ہمارا فیصلہ. وہ کہتے ہیں چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہوا. اچھا، وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا، میں نہیں کہنا چاہتا. ہم نے چارٹر آف پاکستان میں لکھ کے دے دی ہے کہ کسی کی بھی حکومت آئے گی، یہ جو معاملات ہیں چارٹر آف پاکستان میں وہ انہیں کرے گی، اور وہ باؤنڈ ہوگی یہ کرنے کی. اور سائن کیے ہیں سارے سربراہوں نے، جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کیا تھا. ہماری حکومت آئی، انہوں نے ہمارے ساتھ دیا، وہ کام ہم نے کیا، کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ اب ذرا شک کی کیفیت سے نکلیں. پولیٹیکل معاملات کو پولیٹیشنز پہ اتنا نا شک کرنا چھوڑ دیں. اس ملک کو بنایا بھی پولیٹیشنز نے ہے، اور اس ملک کو بچایا بھی پولیٹیشنز نے ہے، اور آگے بھی وہ بڑھائیں گے. اب ایک بات مجھے بڑی ضروری ہے، محترمہ نے بھی باتیں کی، عظمیٰ کاردار. دیکھیں، عظمیٰ کاردار ایک پولیٹیکل ورکر ہے. ان کی جو پی ٹی آئی کے لیے جدوجہد ہے ہم اسے ایڈمائر کرتے ہیں، لیکن میں ان کے حوصلے کی بھی داد دیتا ہوں کہ یہ سالہ سال جدوجہد کرتی رہی. آج یہ سائیڈ پہ ہیں اور کوئی اور آگے اوپر بیٹھ کے تو ترجمانی وہ کر رہے ہیں جنہوں نے 7-8 سال پی ٹی آئی کی ہمارے ساتھ یہ ترجمانی کرتی رہی ہیں اپوزیشن میں. تو بہرحال پھر بھی انہیں بڑا حوصلہ ہے ان کا کہ لگی ہوئی ہیں. لیکن خدا کے لیے اس معاملے کے اندر اتنی نہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار ہو جائے کہ خود عمران خان نے مانا کہ ہماری پرفارمنس بری ہے. خود انہوں نے کہا کہ 3.25 سال میں ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں کام کرنا نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں تھا، میں ٹیم نہیں بنا سکا. آپ دیکھیں نا، ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پہ 35 سال انہوں نے حکومتیں کی ہیں تو ہمیں 5 سال تو کرنے دیں. بھائی آپ 10 سال کرتے
لیکن کوئی بندے تو نہیں دکھاتے نا. آپ نے 70 سال کے پرانے ڈلیوری لوٹے, ہوتی, نہیں ارسلان صاحب میں نام بتاتا ہوں, 70 سال کے پرانے لوٹے اکٹھے کر کے آپ نئے نکور کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کا وزیر خارجہ ہر حکومت میں وزیر, آپ کا وزیر دفاع ہر حکومت کا وزیر, آپ کا وزیر خارجہ ہر حکومت کا وزیر, آپ کا گورنر, آپ کا وزیر مذہبی امور ہر حکومت کا وزیر, آپ کا وزیر تعلیم ہر حکومت کا وزیر, آپ کا وزیر ہاؤسنگ ہر حکومت کا وزیر, آپ کا وزیر قانون ہر, میں نام لوں کیبنٹ نہیں ختم ہوتی, سارے لوٹے اکٹھے کر کے, سارے وزیر خزانہ ہر حکومت, آپ نے سارے پاکستان کا کچرا اکٹھا کر کے تو آپ اس سے خوشبو پھیلانے لگے ہیں. کہاں گیا عمران خان کا ینگ وزیر اعلیٰ, یہ وہ کھودا پہاڑ اور نکلا بزدار. بس کریں آپ, یہ ان کے حوصلے کی داد ہے, بس کریں. ان کے اوپر اب انہوں نے کمانڈر بنا کے فردوس عاشق امان بٹھا دی ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ, پی ڈی ایم سے حکومت کیوں بغلاہٹ کا شکار ہے؟ کیوں غیر ضروری مقدمات کے اندر سیاستدانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری اس کا منہ بولتا ثبوت ہے, وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے وفاداری تبدیل کروانے تک کی باتیں کی گئی ہیں. یہ یک طرفہ احتساب کب تک چلے گا؟ یہ آپ کے چہرے کے اوپر کالک ہے. ایک تو میں بیرسٹر صاحب کو مشورہ دوں گی ایک بہن کی سمجھ کے کہ آپ ہماری پارٹی کا فکر نہ کریں, آپ اپنی پارٹی کا فکر کریں, جن کا پنجاب میں جو ایک نیشنل پارٹی ہوتے ہوئے اب وجود بھی نہیں رہا ہے, ذرا ادھر تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑھائیں. اور یہ میرے ساتھ 7-8 سال واقعی ریپرزنٹیشن ہم نے اکٹھے میڈیا پہ کی ہے, تو آئی ہوپ ان کی پارٹی ان کو جو ہے عزت دے گی اور کوئی سینیٹر کا ٹکٹ دے گی تاکہ یہ بھی آئیں. میری پارٹی نے تو مجھے بہت عزت دی ہے, میں ابھی بھی پی ٹی آئی کی ایم پی اے ہوں, چیئر پرسن ہوں جینڈر مین اسٹریمنگ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی ہے اور میں ابھی بھی مجھے اپنے لیڈر میں اتنا ہی اعتماد ہے. دوسرے آپ پی ڈی ایم پہ آ جائیں, دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے ہم تو خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم جمہوری پارٹی ہیں. پی ایم ہمارا جو ہے انہوں نے 22-23 سال خود بھی اسٹرگل کی. اب یہ اپوزیشن میں اگر یہ احتجاج کرتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. ویسے آپ لوگوں کی کانفیڈنس کو داد دینی چاہیے. 11 جماعتوں کا اتحاد ہے, لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آنے تک کی نوبت پہنچ چکی ہے اور آپ کانفیڈنٹ ہیں, عوام کو ڈیلیور بھی نہیں کر رہے. آپ ذرا مجھے میری بات مکمل کرنے دینا. دیکھیں ان کا پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر چکا ہے. اچھا وہ کیسے؟ ان کے جو استعفے ہیں نا وہ لطیفے بن چکے ہیں. نمبر 1 جو انہوں نے کپتان بنایا تھا نا اپنی شپ کا, اس کی تو اپنی شپ جو ہے وہ ڈوب چکی ہے. اس کی اپنی پارٹی میں 2 لخت ہو چکی ہے. مولانا شیرانی کے بیان آپ سن چکے ہیں, شجاع الملک کے سن چکے ہیں, حافظ حسین کے سن چکے ہیں, تو وہ تو اپنا منہ چھپاتے تھے. اس سے کوئی فرق پڑتا ہے ویسے؟ 8 سیٹوں والی ایک جماعت کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے. اچھا اب یہ جو ان کی سی کی میٹنگ ہو گئی ہے اس میں میں تو زرداری صاحب میں کہتی ہوں کیا میرا خیال ہے دیکھیں ریشنل اپروچ کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ میری سنیں آپ کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ایک تو ڈیلیوری بہتر نہیں ہو پا رہی, ملک کی اکانومی کا برا حال ہو چکا ہے, اور 11 جماعتوں کا اتحاد آپ کے خلاف سب. نہیں میں آپ کے پاس سوال کر رہا ہوں نا. زرداری صاحب نے ماسٹر اسٹروک کھیلی ہے, انہوں نے میمو گیٹ کا بدلہ جو ہے وہ اتار لیا ہے بالکل آپ کے نواز شریف صاحب سے. تو یہ سینٹ کے الیکشن میں ان سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ جس کو یہ سلیکٹڈ کہتے ہیں, سب پارلیمنٹس کو یہ سلیکٹڈ کہتے ہیں نا, لیکن سینٹ کے ووٹ لینے کے لیے وہ سب حلال ہو جائیں گے, تو بھی آپ سینٹ کے الیکشنز اگر لڑ رہے ہیں, وہ کیوں اپنا ایوانے بالا خالی چھوڑیں؟ ان کی اسٹریٹجی ہے. نہیں تو ووٹ کس نے دینے؟ ووٹ ہم دیں گے نا, جو پروونسز میں بیٹھے ہو سکتا ہے سینٹ کے بعد آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے, سینٹ کے بعد آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے. ہم حلال ہیں تو پھر آرام سے بیٹھیں, چل کریں 5 سال, اور اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. ابھی سینٹ کے الیکشن لڑیں, اس کے بعد ضمنی الیکشن لڑیں, اور یہ جو مارچ مورچ کرتے رہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک پہ جانے دیں مجھے. لیکن یہ ایک بات اور, یہ آئی جیز کی انہوں نے بات کی, شہباز شریف میں 5 سال میں 4 آئی جیز چینج کیے, اور انہوں نے ظلم کی بات کی. ظلم وہ تھا جو ہمارے اوپر ہوا, 15,000 ٹیئر گیس شیلز انہوں نے ہمارے اوپر نے ہتھے سیویلینز کے اوپر. ثانیہ ماڈل ٹاؤن بھی ایک ظلم تھا ریڈ زون میں. ثانیہ مطلب ہے کہ وہ لمبی لسٹ ہے. ایک بریک پہ جانا, ظلم کی بات تو یہ نہ ہی کریں تو بالکل ٹھیک ہے. بریک پہ جانے دیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ حکومت نے اس سال کے اندر یا چلو 2.5 سال کے اندر کون سے اچھے کام کیے, کوئی اچھے کام اپوزیشن سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین 2020 گزر گیا اور اس 2020 کے اندر حکومت گو کہ کانفیڈنٹ ہے اس کے باوجود کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی چاہے اپوزیشن کی 11 جماعتیں ہمارے خلاف ہیں ہم پھر بھی کانفیڈنس ہیں. ان کا کانفیڈنس سمجھ میں نہیں آتا, ڈیلیوری نہیں ہے عوام کو جس طرح سے ڈیلیوری ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ مسلم لیگ نون کے ظاہر ہے ورکر ہیں, مجھے یہ بتائیے گا سر کہ کوئی حکومت نے 2.5 سالوں میں اچھا کام تو کیا ہوگا نا. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آج میرے پروگرام کے اندر اچھے کام ان کے بیان کر دیں آپ. دیکھیے میں جو اچھے کام ہیں وہ تو عظمیٰ بی بی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گنواتی رہے. اچھا, لیکن برا کام جو ہوا سر ہے میں ایک اچھا کام یاد کراؤں, وزیر اعظم نے آج بھی زور دے کر کہا ہے کہ آٹا چینی دالوں کی قیمتوں کو کم کیا جائے, اقدامات اٹھائے جائیں. اب پھر کہہ دیا خدا کے لیے یار ان سے کہے کہ نوٹس نہ لیا کریں, اب پھر وہ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی یا عوام کی دسترس سے جو ہے وہ نایاب ہو جائے گی چیزیں, وہ جب بھی نوٹس لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ عظمیٰ بی بی نے دیکھیے کس طرح سے ان کو جتنے نام انہوں نے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی گنوائے ان کو داد دینی چاہیے, اور جن ناموں کا ذکر بیرسٹر صاحب نے کیا ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. اور جہاں تک ظلم کی بات ہے تو وہ ٹیئر گیس ان کو یاد آ رہے ہیں, یا جو سب سے بڑا ظلم تو بذات خود ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ کیا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. وہ ان کا اپنا معاملہ, دیکھیے اپنا معاملہ کیا ہے, اپنا معاملہ کیا ہے, پارٹی فیصلہ کرے گی نا, وہ چھوڑ دیں آپ. نہیں آپ آپ بتائیں سر, میں بتاتا ہوں, میں آپ کو یاد کرواتا ہوں. فیصلہ آباد کی یہاں پر 2 پولیٹیکل ورکر کر رہے ہیں, ذرا سنیے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی جنگ کر رہی ہو اور ان کو صرف اور صرف پارٹی سے نکال دیا جائے, یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے تو اور کیا ہے. سر اس وجہ سے نکالا, ایک اچھی گفتگو, میری بات سنیں, میری یا بات تو یہ ہونا کہ انہوں نے کوئی غداری سر پارٹی سے نہیں نکالا, وہ فیصلہ نہیں ہوا ابھی. جی, کسی معاملے کے اندر انہوں نے حکومت کی نفی کی ہو تو پھر تو بنتا ہے. چلیے اگر ان کا معاملہ نہیں ہوتا, پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر جمہوریت نام وہ ان کے ساتھ زیادتی ضرور ہوئی تھی, لیکن وہ لیڈر بھی سلیکٹڈ ہے اور وہ کسی کے سامنے اپنی بات کو نہیں سننے دیتا. اچھا مجھے بتائیں, فیصلہ آباد کی ملیں, ٹیکسٹائل ملیں چل پڑی ہیں سر ان کے اچھے اقدامات کی وجہ سے. دیکھیے داد تو دینا سر, مزدور کو وہاں پر روزانہ کے اعتبار سے مزدوری مل رہی ہے اور اچھی مزدوری مل رہی ہے, بالکل کاروبار چل پڑا ہے سر. ہم داد ہی نہیں, ہم دعا گو بھی ہیں اس ملک کے لیے کہ اس ملک کی انڈسٹری جو ہے وہ چلے. لیکن ارسلان صاحب جب آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو چونکہ میں خود آٹو انڈسٹری کے ساتھ جو ہے منسلک ہوں, اس وقت آٹو انڈسٹری کا پہیہ جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. اور اس کے بند ہونے کے پیچھے کیا ہے کہ 200 روپے کلو جو شیٹ مل رہی ہے, اور آپ کا بنانے کے بعد جب آپ وینڈرز, چھوٹے وینڈر جو ہیں جب مال سپلائی کرتے ہیں تو ان کو وہ ریٹ جو ہے وہ ملتے نہیں ہیں. تو جس کی بنا کے اوپر آج آپ دیکھیں کہ 70 موٹر سائیکل جو ہے جو کہ آج ہر غریب کی بھی, ایک کسان کی بھی, ایک سٹوڈنٹ کی بھی ضرورت ہے, اس کے اندر ہزاروں روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جو ہیں وہ آپ نے بالکل صحیح آپ نے بات کی, یہ ان کا مصیبت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ 20 ارب ڈالر جو ہے وہ تو زر مبادلہ جو ہے ہماری حکومت کے اندر بھی آ رہا تھا, اور اس کے اندر گریجولی ہر سال جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ اس اضافے کو بھی گننا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کچھ نہ کچھ اس کے اندر وہ. میں ایک آخری بات کر لوں, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آئیں, یہ نیا سال جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اس ملک کو, یہ ملک ہمارا ہے, اگر ملک رہے گا تو ہم رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج معیشت کا جو حال ہو چکا ہے, اگر انہوں نے یہی راہ لاک کی, یہی اسی طرح سے پی ڈی ایم کے ورکروں کے اوپر اور لیڈروں کے اوپر جعلی FIR دے کے اپنی روش کو نہ بدلا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ خطرناک نکلیں گے. بیرسٹر صاحب, سر ظاہر ہے آپ سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں, وہاں پر بھی ڈیلیوری کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کراچی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, چیزیں بہت ساری ہیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کی جماعت کے اندر یہ آواز بھی موجود ہے کہ جناب ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے, عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے, تو ہم اتنی آسانی سے حکومت کیوں چھوڑ دیں. جس طرح سے آپ کو وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, اس طرح سے انہیں سینٹر میں اور پنجاب میں اور دیگر صوبوں کے اندر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سر کیوں نہیں کھل کر کام کرنے کا موقع دے سکتی پی ڈی ایم آج انہیں؟ ہم نے کب ان کے ہاتھ روکے ہوئے ہیں؟ ہم نے 3 سال سے انہیں کیا کہا ہے کہ ایک بندے کو کام آتا ہی نہیں. خود پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ مجھے کام نہیں آتا, میرے پاس ٹیم نہیں ہے,
اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے. اب ایک بندہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے تو آپ کیا کروانا چاہتے ہیں مزید ملک کے ساتھ؟ مزید اب نیگیٹو سے نیچے تو گروتھ ریٹ آپ کا جا نہیں سکتا. وہ تو مہنگائی, آپ میری بات سن لینا سلان صاحب, مہنگائی آپ اس سے بڑھانا. انہوں نے سبز پاسپورٹ کو عزت دینی تھی. پاکستان کی نیشنل فلیگ ایئر لائن آج دنیا کے کسی ملک میں اڑ کے نہیں جا سکتی. آپ کی کرکٹ ٹیم کو افغان ایئر لائن پہ بیٹھ کے جانا پڑا ہے. یار یہ شرم کی بات نہیں ہے, ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے. آپ کا وزیر اٹھتا ہے اور کہتا ہے سارے کے سارے پائلٹ جیلی ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 4% جیلی ہیں, 96% ٹھیک ہے. آپ نے 4% کے پیچھے ملک کی ایئر لائن کا پٹا بٹھا دیا. آپ نے 122 ارب روپے پیٹرولیم میں اپنے ناقص فیصلوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیے. پھر میرا آٹے میں اپنی بات اب میرا یہیں پہ ضمنی سوال آپ سے, میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہیں, الزام نہیں لگا رہا. پھر یہیں پہ ضمنی سوال کہ اگر عوام کو اتنی مشکل میں انہوں نے ڈال دیا تو پھر سارے آپشنز استعمال کریں, گھر بھیجیں انہیں. کر رہے ہیں. دیکھیں پھر کیوں انتظار کر رہے ہیں آپ؟ سب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر نظام کو ایک دم اسے تباہ نہیں کرنا چاہتے. سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے. جب یہ ساری اسمبلیاں ختم ہو گئی, یہ ختم تو ایک سینٹ چلتا رہے گا اور سینٹ میں بیٹھ کے ہی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. اور ہم نے کس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے؟ یہ تو چلے جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں سینٹ کو مکمل کر لینے دیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو حکمت عملی ہے, ہمیشہ ہمارے پاس حکمت عملی ہوتی ہے. ہم نے مشرف کو بگایا, اس وقت ذرا ہمارے دوست یہ بھی ذرا گرم ہو رہے تھے, یہ کیا بی بی واپس آئی تو میاں صاحب کا واپسی کا راستہ. ہم نے الیکشن لڑا, انہوں نے بائیکاٹ کیا, ہم نے ختم کروایا, انہیں پنجاب حکومت ملی. اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کے جو فیصلہ کریں گے وہ وزڈم کا فیصلہ ہوگا. سسٹم بچے گا لیکن سلیکٹڈ حکومت. صاحبہ این آر او کے بعد واپس آئی تھی سر, کیا اب اس طرح کا دوبارہ پھر سے کوئی پلان ہوگا؟ این آر او ایک ہوتا ہے کہ میں اپنی جان بچا کے ملک سے چلا جاؤں. یہ این آر او نہیں کرنا چاہیے. ایک این آر او بی بی نے یہ کیا تھا کہ میں جان دینے کے لیے ملک میں آ جاؤں. ہمارے یہ این آر او ایسے ہی ہوتے ہیں جس پہ ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آتے ہیں. تو ایسے این آر او دلیر لوگ دیتے ہیں. ہمارے پیچھے آخر میں مختصراً کوئی ایک اچھا کام ان کا یا دو اچھے کام ہیں جی. علیمہ بی بی کی سلائی مشینوں سے ہونے والی کمائی کو حلال قرار دینا, غیر قانونی گھر کو قانونی کرنا, اپنی اے ٹی ایم مشینوں کے حلال کی کمائی کو, آرام کی کمائی کو حلال کروا کر کتنے اچھے اچھے ہیں. پھر اس کے بعد پاکستانی قوم سے روٹی کا نوالا چھین کے اس کے بعد لنگر خانوں پہ اسے لگا دینا. اور یہ اتنے فگرز ابھی عظما بی بی نے بتائے, لیکن انہیں یہ نہیں بتایا کہ روٹی 30 روپے کی ہو گئی ہے. لوگوں کی تنخواہوں میں ٹکے کا اضافہ نہیں ہوا, غریب بھوکا مر رہا ہے. یہ سارے ان کے عظما صاحبہ رسپونڈ کر دیں, اور یہ نیا سال ہے, اس نئے سال کے اندر اس امید کے ساتھ رسپونڈ کر دیں کہ ہم اپوزیشن کی کہیں تمام باتوں کو غلط ثابت کریں گے اپنی کارکردگی سے. دیکھیں پہلی دفعہ قوم کو ایک ایماندار پرائم منسٹر ملا ہے, ویسی ہنسی آ گئی ہے, لطیفہ بہت بڑا ہے. آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ وہ ہر ہفتے بیٹھ کے کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, اور وہ جو کارٹیلز اور جو مافیاز جن کی پنجے گڑے ہوئے ہیں ان سسٹمز میں جو یہ نکارہ یعنی پورے ادارے نکارہ کر گئے تھے, ان کو ٹھیک کرنے میں ہمیں بہت دشواریوں کا سامنا ہے. پی آئی کی کیا بات کرتے ہیں, سیاسی بھرتیاں کر کر کے بیڑا غرق انہوں نے پیپلز پارٹی کا. اچھا چلیں آپ چلا لیں, سٹیل مل تو چلا لیں. اچھا اب سٹیل مل لاہور کی سڑکوں کو تو ٹھیک کر لیں, لاہور کی سڑکیں کوڑا اٹھوا دیں. چلیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ریشنلائز, میں نے ابھی پچھلے ہفتے فیض پور انٹرچینج سے وہ رپورٹ کیا ہے, اس کا برا حال ہے. کارٹلز چینی والے آٹے والے تو ان کی اپنے رپورٹس میں نکلے ہیں, ان کے اپنے بندے, وہ تو ٹھیک. کارٹلز کیسے کہتے ہیں؟ ہاں جی, ڈیولپمنٹ اب آپ کو نظر آئے گی جس کے میم چلیں زیادہ نہ کریں سر, سنیں سر جی وہ تو کوئی ایک واقعہ ہوگا. وہاں پر کھڈے پڑے ہیں, پانی کھڑا ہے. فیض پور انٹرچینج سے سنیں نا میم, سنیں نا سنیں, فیض پور انٹرچینج سے شادرہ تک کا جو روڈ ہے کم از کم اسی کو بنوا دیں. لاہور کا داخلی دروازہ ہے, لاہور کا چہرہ ہے وہ تو. لاہور سے تو یہ بدلا لے رہے ہیں نواز شریف سے محبت کرنے کا, شہباز شریف سے محبت کرنے کا. چلیں سر صرف لاہور کی بات نہ کریں, جنوبی پنجاب چلیں لیا کی سڑک بنوا دیں. 55% بجٹ. اچھا مجھے میں ابھی پچھلے دنوں پورے پنجاب میں ابھی پچھلے دنوں یقین کر لیں کیونکہ ان کے پاس جادو کا کجا ہے. اچھا ٹھیک, جادو ٹونا انہیں آتا ہے, پنک جادو سے حالات سارے. چلیں اچھا ایک روڈ بتاتا ہوں آپ کو, میاں والی سے مظفر گڑھ تک کا روڈ بنوا دیں, درمیان میں لیا چوک آدم یہ روڈ جو ہے اس کو ٹھیک کروا دیں. چلیں کچھ تو کروائیں, پیچز بنوا دیں.
से एक रात पहले पिंक जादू ٹھیک ہو گیا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین میں بہت دعا گا ہوں اللہ رب العزت اس نئے سال کو ہمارے لیے بہت رحمتوں اور برکتوں والا بنائے, اور یہ جو سیاسی اس وقت ملک کے اندر ایک کیفیت ہے, پولیٹیکل کیوس کی کیفیت ہے, یہ کسی نتیجے پر پہنچے. اگر ملک کے اندر جمہوریت نے پروان چڑھنا ہے تو پھر جمہوری اصولوں کے مطابق ہر ادارے کو اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور سیاستدان ڈیلیور کرتے ہوئے ہمیں نظر آنے چاہیے. عوام کو ڈیلیوری نظر آنی چاہیے, بے روزگاری کا خاتمہ ہو, مہنگائی کا خاتمہ ہو, اس ملک سے جو ہمارے پولیس کا نظام ہے وہ بہتر ہو, پٹوار کلچر بہتر ہو, نہ جانے کتنی چیزیں ہیں. تعلیم کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے, صحت کے میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. میدان حکومت کے پاس ہے اور حکومت ہی کے پاس جو ہے وہ تمام اختیارات ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈیلیور کرے. اگر آج یہ ڈیلیوری شروع کر دیں تو اپوزیشن بے معنی ہو جائے گی, اس کی تحریک بھی بے معنی ہو جائے گی, اور ہم پھر اس بات کو بڑے زور اور شور سے کہیں گے کہ جب یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو پھر کیا مسئلہ ہے. ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے ہاتھ کسی نے ابھی تک باندھے نہیں ہوئے. دعا گو ہیں کہ یہ اگلے جو ان کے 2 سال ہیں ان 2 سالوں کے اندر یہ ڈیلیور کریں. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.